फरूख साहब, अब पहले जब ये रेफरेंस आप लोगों ने फाइल किया था उस वक्त ये सवाल उठ रहा था कि अगर ये प्रॉपर्टीज जो हैं फाइज ईसा की अहलिया की हैं, और आपको जो डोगर नामी शख्स से कंप्लेन भी आई थी शहजाद अकबर के पास, उसमें भी था कि एक प्रॉपर्टी है जो उनकी अहलिया की है, तो ये मामला पहले भी एफबीआर के पास भेज देना चाहिए था। जो फाइज ईसा की अहलिया का मामला है, जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया का जो मामला है वो वहाँ पे भेज दिया जाता। अब इस जजमेंट में भी यही कहा गया है ना कि एक तो 116A के तहत उनकी अहलिया को कोई नोटिस नहीं भेजा गया, फिर ये भी कहा गया कि ये प्रिज्यूम कर लिया गया कि ये जो पिटिशनर है ये प्रॉपर्टी, ये ऑब्लिगेशन थी इनके ऊपर कि ये तमाम असासे जो कि इनकी अहलिया या बच्चों के, कि वो डिक्लेयर करें ये सब। थैंक यू, ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है। अब थोड़ा सा मौका दीजिएगा। देखिए, ऐसा होता है ना कि अगर कोई कलेक्टर कस्टम्स है या आईजी पुलिस है या कोई एमएनए सेनेटर है, स्पेशली अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, उसकी बेगम साहिबा की कोई प्रॉपर्टीज़ अगर निकलती हैं तो जो ईएनडी में तरीक़ा है और जो एंटी करप्शन का तरीक़ा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के ख़िलाफ़ चालान किया जाता है, शो कॉज दिया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एफबीआर से पहले उसको, उसकी बेगम साहिबा को नोटिस दिया जाए, उनकी ट्रेल ली जाए और उसके बाद ये उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर भी आर्टिकल 209 में इस किस्म की कोई बात नहीं है, और ये बिल्कुल साफ क्लैरिटी से उस वक्त ये इंटरप्रिटेशन था कि अगर किसी जज साहब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है और एक प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना, वो प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल ये है, क्योंकि आपका एक सवाल ये भी है और वो ये है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनकी बेगम साहिबा और बीवी बच्चों की प्रॉपर्टी है, तो जज साहब जो हैं वो भी अकाउंटेबल है। जो पिटिशनर का केस था वो क्या था? पिटिशनर का केस था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम की नहीं है, मेरी बेगम साहिबा की हैं और बच्चों की है, इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, आप उनसे पूछें। ये आर्ग्यूमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और हमारी ये बात देखें, फंडामेंटली ये जो बड़ी विक्ट्री है वो ये है कि हमारी ये बात तस्लीम कर ली गई कि नहीं जज साहब, ये अगर मनी ट्रेल नहीं आएगी तो फिर आप भी जवाब दें। जो पैरा 141 में यही बात लिखी हुई है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि उस वक्त, क्योंकि ये बात तो तय नहीं थी, ये तो पॉइंट ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, तो उस वक्त ये कहीं प्रोसीजर नहीं था कि पहले आप एफबीआर में नोटिस के लिए भेजेंगे या क्या करेंगे। नहीं, लेकिन और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है तो सर आंखों पे। हाँ फरूख साहब, जो आप कह रहे हैं कि आपकी पोजीशन विंडिकेट हुई है, विंडिकेट तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की पोजीशन हुई है। वो तो डे 1 से यही कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज मेरे इंडिपेंडेंट बीवी और बच्चों की है, अगर आपने पूछना आप उनसे पूछें, एफबीआर उनसे पता करेगा। अगर कोई ऐसी मैलिफाइड होती है या एफबीआर को पता चलता है कि शायद वो सोर्सेज ऑफ फंड्स नहीं बता सक रही हैं और उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जस्टिस फाइज ईसा से बनता है, फिर मामला आगे चलता है ना। यहाँ तो आप लोगों ने उल्टा किया, रेफरेंस बनाया और फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑपरेटिंग पार्ट में ये लिखा है ना कि ये मामला एफबीआर के पास जो जाएगा वो उनकी अहलिया का जाएगा, जस्टिस फाइज ईसा का नहीं जाएगा, उनकी अहलिया का जाएगा मामला, जो कि है मेरे ख्याल में जी। अब आप सुने ना यार, पॉइंट आपका आ गया। मेरे ख्याल में आपने मेरी जो इससे पहले जो मैंने बात की थी वो आपने नहीं सुनी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पैरा 141 में क्या लिखा हुआ है? पैरा 141 पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? मैं पढ़ा, मैं बता सकता हूँ, टाइम ले लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं अभी पढ़ के बता सकता हूँ आपको, सामने मेरे पढ़ा हुआ है जी। नहीं आप नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पैरा 141 में ये लिखा हुआ है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये इस रेफरेंस में डिफेक्ट्स हैं, ये है वो है, ठीक है, सर आंखों पे। उसके बाद पैरा 141 में ये कहा है कि ये 3 जो लंदन प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेगम साहिबा के नाम है, बच्चों के नाम है, लेकिन इसका सोर्स ऑफ फंड बताइए, ये प्रॉपर्टी के पैसे पाकिस्तान से इंग्लैंड किस तरह गए ये बताइए, और अगर ये अनएक्सप्लेन्ड होगी तो ये एक समझिए कि अल्फाज हैं कि ये क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी जस्टिस फाइज ईसा की और पूरी जुडिशरी की एज एन इंस्टीट्यूशन। हमारा केस यही है कि ये एक प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल कहलाया जाता है और अलग अलग ये चीज़ नहीं तस्लीम की जा सकती। फारूक साहब, अब मुझे जज साहब अलग है और उनके बीवी बच्चे कि जो 141 में ये लिखा हुआ है कि उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो उनकी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जज की एक इंटेग्रिटी का सवाल है, तो ये किससे कहा गया है कि कौन बताए? क्योंकि ये जो पैरा है 141 ये है ही इसके अंडर रेफरल टू द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो बता रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में क्यों भेजा, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तो मिसेस काजी फाइज ईसा का मामला भेजा है ना। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि पहले दिन से ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए थी कि मिसेस काजी फाइज ईसा से ही पूछा जाता, जैसे अब पूछा जा रहा है एफबीआर में। मैं गुजारिश करूँ
اس کے اندر جو آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 5 ہے، یا اگر آپ پورا 209 پڑھیں، اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ پہلے اگر اس قسم کی بات ہو تو آپ پہلے بیوی بچوں سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ پوائنٹ آف فرسٹ امپریشن تھا۔ جو ڈسپلنری پروسیڈنگز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، صحیح دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے، ایک لا آف ڈسپلنری پروسیڈنگز ہے، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آئی جی پولیس ہے، اس کی بیوی اور بچوں کے نام ان ایکسپلینڈ اگر پراپرٹی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ ایف بی آر سے وہ بیگم صاحبہ کو نوٹس دیں، وہ بتائیں، اور پھر آپ آئی جی کی طرف آئیں۔ لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں، بلکہ جگہ جگہ یہ لکھا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ سینسٹیو معاملہ ہے، اور کیونکہ آپ یہ سب پوچھ رہے ہیں اس لیے میں صرف ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو آئی ایم باؤنڈ بائی دا سپریم کورٹ ججمنٹ۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیے ہم یہ ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، اور ہوا یہ تھا کہ پہلے تو یہی بات کی گئی، جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے یہی بات ہوئی کہ جی ہمیں ایف بی آر میں نہیں سنا، پھر بیگم صاحبہ نے بھی یہ بات کی کہ ایف بی آر میں نہیں سنا، اور پھر جب سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ چلیے ایف بی آر ہم بھیجتے ہیں، ان کا نہیں ایف بی آر نہیں بھیجیں، اور بعد میں ریویو بھی فائل کر دیا۔ تو دیکھیں اس کو ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز دیکھیں، اور اس کو صرف کسی ڈسینٹنگ ویو کو پڑھ کے سارے ٹکرز اور پروگرام چلا دینا۔ میں نے ابھی تک آپ کو پتہ ہے فاروق صاحب کہ میں نے نہ اپنے ابتدائیے میں نہ آپ سے سوال کرنے میں مائنورٹی ججمنٹ کا سہارا نہیں لیا، میں ہر وہی پیراگراف کوٹ کر رہا ہوں جو کہ آرڈر میں ہے۔ آپ کی بات نہیں، جی صحیح۔ اچھا تو پھر اگر آپ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر فاروق صاحب ٹھیک ہے فاروق صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ 116A1 والا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب سپریم کورٹ نے تو یہ کہہ دیا ہے، یہ بھی آپ کے خیال میں اس پہ بھی ریویو آپ نہیں کریں گے کہ یہ معاملہ کیوں اس طریقے سے کیا گیا؟ دیکھیں وجہ نہیں وجہ کیا ہے، دیکھیے ہمارے پاس انفارمیشن آئی اور ہم نے وہ انفارمیشن پریزیڈنٹ صاحب نے لے کی سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس۔ سپریم کورٹ نے کہا اس کا جو طریقہ کار ہے انفارمیشن لے کرنے کا، وہ میتھڈ اے نہیں ہونا چاہیے، میتھڈ بی ہونا چاہیے، اور وہ میتھڈ بی کمپلائی آئی تھنک کیا جا چکا ہے، کیونکہ ایف بی آر میں پروسیڈنگز ہوئیں، اور ایف بی آر کی پروسیڈنگز کے بعد موسٹ پرابلی وہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، اور اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، سزا جزا دلانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا تو صرف یہ کام ہے کہ اگر ایسی دیکھیں اگر یہ انفارمیشن آئی اور میں اپنے ڈرار کے نیچے دبا دیتا تو سب سے پہلے آپ جرنلسٹ ہوتے، بعد میں مجھے کہتے یہ کیا کر دیا، آپ یہ انفارمیشن کیوں نہیں دی؟ دیکھیے بڑی یہ انفارمیشن جو ہے بڑی جس طرح کی ہے آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ معاملہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں گریو لیگل ڈیفیکٹس تھے، اور جیسے میں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے میلس آف لا نظر آتا ہے۔ اب یہ آرکیٹیکٹ تو آپ ہی تھے، اس کے ذمہ داری آپ لیتے ہیں کہ اس میں لیگل ڈیفیکٹس تھے، لیگل فلاز تھے، اور اس میں بے شک یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ بدنیتی پہ تھا، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے مجھے کہنا پڑے گا کہ لا منسٹر کی کیا کمپٹنس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے سارے لیگل فلاز تھے اس میں؟ میں گزارش کروں کہ اگر تو ایسی چیزیں سامنے ہوتی آرٹیکل 209 میں یا رولز آف بزنس میں جس کی کمپلائنس نہیں کی جاتی تو آپ کی بات درست تھی۔ اب جب رولز آف بزنس کا ریفرنس دیا گیا تو اس ججمنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہاں جی یہ پاورز ہیں، یہ بہت بڑی پاورز ہیں، لیکن آپ رولز آف بزنس کی پاور جو ہیں وہ اس طرح کی چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی پوائنٹس آف فرسٹ امپریشن کی چیز آتی ہے، اب جیسے 98 میں نواز شریف صاحب نے ملٹری کورٹ بنایا، اور وہ ملٹری کورٹ 99 لیاقت حسین کی ججمنٹ میں کل عدم کر دیا گیا، تو یہ تھوڑی کسی نے بات کی، کیونکہ ان کی بدنیتی نہیں تھی، یہ تھوڑی کسی نے بات کی کہ جی سارے لا منسٹر، اٹرنی جنرل، نواز شریف سب ریزائن دے دیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ٹیکس کے اسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، ان کو کیا جاتا ہے کل عدم ہو جاتا ہے تو پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ استعفیٰ دے دے کیونکہ وہ نااہل تھی۔ یہ نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کیا بدنیتی تھی یا کرپشن تھا، کیا میری پراپرٹیاں نکلی ہیں، عارف علوی صاحب کی پراپرٹیاں نکلی ہیں، عمران خان کی پراپرٹیاں نکلی ہیں؟ نو، ہم انسٹیٹیوشن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہم اپنی کمپلائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، میرے پاس وقت اب کم رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ آخری سوال کا جواب مجھے اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ اب میں یہ تھوڑا ٹاپک چینج کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کرنے کا معاملہ جو ہے، کیونکہ پہلے ایکسٹریڈائٹ کرنے کا معاملہ تھا، اب ڈیپورٹ کرنے کا معاملہ ہے، اب ہے کہ یہ فیصلہ اب کیوں کیا گیا ہے، اور کتنے قانونی طور پہ چانسز ہیں اس بات کے کہ 15 جنوری سے پہلے نواز شریف کو ڈیپورٹ پاکستان کر دیا جائے؟ کیا لیگلی پاکستان کے چانسز سٹرونگ ہے بہت زیادہ؟ دیکھیں میں آپ کو قانون جلدی سے 1 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ نواز شریف صاحب جو باہر گئے ہیں، یہ اس لیے باہر گئے ہیں کیونکہ اس کے اندر کورٹ آرڈرز تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اور لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا۔
جو انگریز ججز ہیں، انگریز جو ایگزیکٹو ہے، وہ پاکستان کی جوڈیشل آرڈرز جو ہیں اس کو بڑی سمجھیے تعظیم سے دیکھتی ہے، اور ہماری ٹیک یہ ہے کہ جب یہ پرنسپل آف کمیٹی کہا جاتا ہے، پرنسپل آف جوڈیشل کمیٹی، اور یہ جب انگریز ججوں کے سامنے پاکستانی عدالتوں کے فیصلے رکھے گئے تو انہوں نے اس کی تعظیم کی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں میرے پاس ہیں، میرے اپنے بعض کیسز میں نے آرگیو کی ہے جس میں ایسی بات تھی. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انگریز جو ہے، جو ان کے پرنسپل ہے، پرنسپل آف کمیٹی، اس کی کمپلائنس کرے گی. اور باقی دیکھیں ہمارا کام کوشش کرنا ہے، جو رزلٹ دینا ہے وہ اللہ کی ذات نے دینا ہے. صحیح. شہزاد اکبر صاحب نے یہ کلیم کیا تھا، اور جو لیٹر بھی لکھا گیا ہے وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یو کے از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈیپورٹ فورن کرمنلز جن کی سینٹنس 4 سال یا اس سے زیادہ کی ہو. تو اب فورن کرمنلز کی ڈیفینیشن تو یہ بتائی جا رہی ہے نا کہ کسی نے کوئی جرم ان کی سرزمین پہ کیا گیا ہو، اس کو وہ فورن کرمنل مانتے ہیں. تو اس بنیاد پہ آپ کے خیال میں ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب؟ میں گزارش پھر کروں. جی دیکھیے، فورن کرمنل کا یہ مطلب شاید نہیں ہے. اگر آپ مجھے پہلے کہہ دیتے تو میں اس کا مٹیریل سامنے رکھتا اور اس کے حساب سے آپ کو بتاتا. فورن کرمنل کا انگلینڈ میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا فورنر جو انگلینڈ میں آ کے کرائم کرے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ایک کورٹ آرڈر ہے، کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہے، اور کورٹ آرڈر نے کیا کہا ہے کہ اگر وہ صحت مند ہو جائیں تو پھر واپس آ جائیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں صحت مند اگر نہیں ہے تو میڈیکل ایویڈنس دکھائیں، اور اگر صحت مند نہیں تھے تو اتنی ساری جو تقاریر کی وہ پھر کس طرح کر لیں. تو لہٰذا یہ تو بڑی ایک بنیادی بیسک بات ہے کہ اگر کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کا سٹینڈرڈ دوسرا ہوتا ہے.